بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنے ناظرین کو بی واچ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی اور اس کی جو تاریخ ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ غزوہ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے کمانڈر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 سالہ یا 14 سالہ جو آپ نے محنت کی، اس کے سلسلے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ آپ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو کفار کی سازشیں ختم نہ ہوئیں۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے، اور اسی دوران یہ دوسری ہجری یعنی دوسری ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے جو کمانڈ تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے تھے۔ اس کی جو تفصیل میں جائیں تو واقعہ تو بہت تفصیلی واقعہ ہے، اس میں ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہے۔ تو اس میں مختصر یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ 313 تھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے 315 تھے اور بعض کے اندر 317 تھے، لیکن جو کفار کا جو لشکر تھا، جو کفار کی فوج تھی، وہ 1000 سے تقریباً زیادہ تھی یا 1000 کے لگ بھگ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ ان 313 کی مدد فرما، اگر ان کی اگر تم مدد نہ کی تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کی مدد مختلف انداز میں کی، اپنے ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ وہاں پر اللہ کے آپ اگر سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں تو پوری تفصیل وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، یعنی جو فرشتے نازل ہوئے تو فرشتوں نے ان سے پہلے کوئی بھی جنگ نہیں لڑی تھی۔ جو مین پوائنٹ جو ہمارا ہے، اس سے پہلے جو فرشتے اتر رہے ہیں وہ صرف روب کے لیے اترتے تھے۔ یہ غزوہ بدر یہ پہلا مقام ہے، یہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے اس جنگ میں جا کے آپ نے لڑنا ہے۔ اب فرشتوں کو لڑنے کا انداز نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے لڑنا کس طرح ہے کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ آپ نے ان کی گردنوں کو اڑانا ہے۔ اور کہیں صحابہ کرام ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کفار کی طرف اپنی تلوار لے کے جاتا تو اس کی گردن پہلے سے اڑ جاتی تھی۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی اللہ کی مدد تھی اس غزوہ بدر کے اندر۔ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمان اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کمزور تھے، وہ ایک چھپے ہوئے تھے، کھل کر وہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، یعنی کھل کر دین اور اسلام کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کا رعب پورے عرب میں پھیل گیا، اور جو قریش مکہ تھے ان کے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا مسلمانوں کا کہ مسلمان کم تعداد میں ہیں، اور یقین یہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ تو ایک صحابی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب کسی جنگ میں جاتے ہیں تو ہم جنگ میں جانے کے لیے لوگوں کے مجمع کو نہیں دیکھتے ہیں، یا اپنی تعداد کے اوپر ہم انحصار نہیں کرتے ہیں، ہمارا جو انحصار ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر 313 ہیں تو 1000 کو شکست دے سکتے ہیں تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اور اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کی تعداد ہے تقریباً 14 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے تھے، اور وہاں پر جو کفار تھے ان کے بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے، جو ان کے سرداران مکہ تھے، وہ اس میں واصل جہنم ہوئے، جس میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کفار مکہ کے سردار تھے، اور ان کو جو شہید تھے، ان کو جو واصل جہنم کرنے والے ہیں وہ ننھے مونے صحابہ کرام تھے، جن کے اندر ایک جذبہ تھا دین اسلام کا، جن کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے محنت تھی، لگن تھی۔ تو ان لوگوں نے مختصر وقت میں، یعنی کہ 313 مختصر لوگ تھے، اور مختلف ان کے پاس ساز و سامان تھا، مکمل طور پر ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کر کے اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، جس پر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔
دعا ہے اللہ رب العزت جو ہمیں کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب پیغمبر جیسا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے اللہ ہی کی طرف سے رجوع کرنا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے مجمع کے اوپر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بی واچ کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کو لائک بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔